ہے کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک نئی ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے کہ دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے دو قطار میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے، فرمایا کہ حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن آ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں وریث کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتے کی جماعت کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، جن میں ہر ایک میں نئی 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے پہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس اور مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف تو بتو لگے ہوئے ہوں گے، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے، پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں ذکر فرمائے۔ تو ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالیٰ شانہ کے یہاں مقرب ہے، اور اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس فرشتے سے خوش ہو، اور وہ روح بدن سے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آگ میں سے باہر نکال لیا جائے۔ جب روح نکلتی ہے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو الذین تتوفاہم الملائکۃ بالطیبین میں ذکر فرمایا۔ اور اگر وہ مقرب بندوں میں نہ ہوتا ہے تو سورہ واقعہ کے 45 میں فرحٌ وریحان وجنۃ النعیم، بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے، بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تو یہ آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود کی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ یہی مضمون بدل رخصت کے بعد روح سے کہتا ہے کہ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصہ ہوتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں۔ جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو بنتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی میں خوشبو بن دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے حق تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی ناک قبر میں رکھی جاتی ہے اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، جماعت کی نماز کے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر گناہ پر سبب
قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے. وہ مدت تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے پرے ہٹ. یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا ہے. پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس پر سے اس کو ہٹا دیتا ہے. سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک لیتے ہیں. ادھر تو تیرا راستہ نہیں، غرض جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے. اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر جانب سے عبادت میں کسی قسم کی کمی ہو تو اس کو دفع کر کے اب میں اعمال کرنے کے وقت تراجو کے وقت اس کے کام آؤں گا. اس کے بعد وہ فرشتے مردے کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو مر چکے ہیں ان کے واقعے ہم نے جو زندہ